بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، اسلامک ہب پر آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق قیمتی اور مستند معلومات ملتی ہیں. آج ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. معزز ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے. ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بھائی ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جو عظیم نبی اور رسول ہیں. ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت اور شان میں برتر وہ ہیں جو ذبیح اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا. البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا. خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے شیر خوار بچے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے آئے جہاں اب حرم ہے. انہیں ایک مشک پانی اور چند سیر کھجوریں دے کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، آپ ہمیں کس کس سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اس پر انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. چند روز کے بعد پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں ختم ہو گئی. پیاس کی شدت اور بھوک سے ننھے اسماعیل تڑپنے لگے. بے چینی کے عالم میں حضرت حاجرہ کوہ صفا پر گئیں اور دور دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کوئی نظر آ جائے. جب مایوس ہوئی تو مروہ کی پہاڑی کی جانب گئیں تاکہ وہاں سے کچھ نظر آئے. اس طرح 7 چکر لگائے. درمیان میں نشیب تھا، وہاں پہنچتی تو دوڑ کر اسے طے کرتی کہ کہیں بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. آخری مرتبہ دیکھا کہ جہاں بچہ بلک رہا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پانی ابلنے لگا ہے. دوڑ کر اس ابلتے ہوئے پانی کے ارد گرد مٹی کی ایک بنی بنا دی اور کہا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ بہہ نہ جائے. ناظرین گرامی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اسماعیل پر رحم فرما. اگر وہ جلدی نہ کرتی اور اس کے گرد مٹی نہ بناتی تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دشت و بیاباں میں تنہا بے یار و مددگار اور پیاسی تھی اور کوئی وسیلہ بن نہیں پا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا. فرشتوں نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، یہاں کے رہنے والوں کو پیاس کی تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مہمان اپنی پیاس بجھائیں گے. نیز اس فرشتے نے یہ بھی کہا کہ اس بچے کا باپ آئے گا اور دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں گھر تعمیر ہوگا. کچھ عرصہ خوش بخت ماں اپنے سعادت مند بچے کے ساتھ وقت بسر کرتی رہی. اس دوران قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ جو کہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا اس کا ادھر سے گزر ہوا. قافلے والوں نے یہاں کے خشک پہاڑوں میں پرندوں کو چہچہاتے سنا تو کہنے لگے کہ ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے. کیا تم میں سے کسی کو علم ہے کہ اس وادی میں پانی کا کوئی چشمہ ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا. چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھے، دیکھا کہ وادی میں میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. ایک خاتون اپنے کمسن بچے کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہے. انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دے. وہ ان کی تنہائی میں ان کے انیس ثابت ہوں گے اور چشمے کی مالک وہی ہوں گی. چنانچہ آپ نے بنو جرہم کے اس قافلے کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی. اس عظیم البرکت شہر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے مکین یہی لوگ تھے. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے
آپ کے یہ اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ آپ حلم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ عذاب سے بچا سکے، اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 تا 55 میں ارشاد ربانی ہے، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی بنی جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی، جس کو آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طلاق دی تھی۔ دوسری خاتون جن کا آپ سے نکاح ہوا، ان کا تعلق بھی قبیلہ بنی جرہم سے تھا۔ ان کا نام السیدہ بنت مزاز بن امرو الجرمی تھا۔ ان کے بدن سے آپ کے 12 فرزند پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: نابت، کیدر، ادبیل، میشا، مسما، دما، ماس، ادد، وطور، نفیس، تما، کیدمان۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کی کہ ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے عیسو سے کریں۔ آپ کی عمر 130 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امالیک اور قبائل یمن کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے 2 فرزندوں نابت اور کیدر کی اولاد میں بڑی برکت ہوئی، اور عرب کے زیادہ تر قبائل اسی نسل سے ہیں۔ علماء نسب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑوں پر سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے، تو آپ نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی: آپ جس جگہ دفن ہوں گے میں وہاں سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوں گا، اور آپ کو قیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 125، 127، 133، 136، 140، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، سورۃ النساء کی آیت 163، سورہ انعام کی آیت 86، سورہ ابراہیم کی آیت 39، سورہ مریم کی آیت 54 اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ معزز دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس تھی۔ پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اور ہم نے خوشخبری دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ صالح نبی ہوگا، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں رفقہ بنت سوائل سے ہوئی۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ رفقہ بانجھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں حاملہ کر دیا۔ پھر ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک کا نام عیسو تھا، جسے عرب کے لوگ ایس کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ روم کے والد تھے۔ دوسرے لڑکے نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ رکھی تھی، اور ان کا نام یعقوب تھا، جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بنی اسرائیل انہی سے منسوب ہے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ پہلے ہوئے تھے۔ تاہم والدہ کو یعقوب علیہ السلام زیادہ عزیز تھے، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ شکار کر کے لاؤ اور کھانا تیار کرو تاکہ میں تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا کروں۔ عیسو چونکہ شکاری تھے اس لیے شکار کے لیے نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ رفقہ نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا
کہ وہ اپنی بکریوں میں سے بہترین بکری کے 2 بچوں کو ذبح کر کے ان کا ایسا لذیذ کھانا تیار کریں کہ والد ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے 2 بچے بھونے، ماں نے عیسو کے کپڑے انہیں پہنائے اور ان کے ہاتھوں اور گردن پر بکری کی کھال پہنا دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال کم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کھانا والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پیار کیا اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیسو کا ہے۔ جب کھانا تناول فرما لیا کہ تو اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت والا ہو۔ ناظرین گرامی، کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسو نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب عیسو کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عیسو کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ عیسو کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب عیسو کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ عیسو تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ ناظرین گرامی، اس سے آگے کیا حالات و واقعات رونما ہوئے یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، جلد ہی اس سلسلے کے ساتھ جڑے حالات و واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے